اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یا قوم إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا عَلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے نبی، آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجیے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا یہاں قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی کے پاس بھی پوشیدہ نہ رہے، کسی سے بھی پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف وہ کار گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو اور پھر مجھے مہلت نہ دو۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ قصہ نوح علیہ السلام کا ان کافروں کو سنا دیجیے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر اگر میرے خلاف تم اگر حق سے منہ موڑو، میں نے تمہیں اتنی سہولت دے دی ہے، اگر تم حق سے منہ موڑو تو میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں صلے میں مانگا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ ان اجر یا الا علی اللہ، بے شک میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمان ہی رہوں، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ تو اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں، جب انہوں نے جھٹلایا تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا لیا، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا خوفناک ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا
جنہوں نے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کو، تو ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول ان کی اپنی اپنی قوموں میں سے بھیجے گئے۔ اللہ نے ہر قوم میں ان کی اپنی قوم ہی میں سے رسول بھیجے جو کہ واضح دلائل لے کر آئے، پھر بھی وہ اس ہدایت پر ایمان نہیں لائے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ تو اللہ فرمانے اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم، ان کے بعد موسیٰ و ہارون کو بھیجا اعلیٰ فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا، پھر ان لوگوں نے بھی تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ مجرم لوگ تھے۔ وہ تو قوم وہ مجرم لوگ تھے، انہوں نے تکبر کیا۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کے بارے میں، لما، جب، جاءکم، تمہارے پاس آ گیا، سحر ھذا، جب حق آ گیا تو تم نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پھر ان کے پاس اس کا حال یہی ہوتا تھا کہ وہ اس کو جادو کہہ دیتے تھے۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا ان کو کہ جب ان کے پاس حق آ گیا کہ یہ حق ہے، اس پہ چلو، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم حق کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، کہ تم اس کو جادو کہتے ہو، حالانکہ جادوگر جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ انہوں نے کہا، مطلب اپنے پیغمبر سے کہا، فرعون والوں نے، کہ تو ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے جس پہ ہمارے باپ دادا تھے، اور ہم بھی اسی طریقے پر چل رہے تھے، اور تو ہمیں اس طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے، تو ہم تم دونوں کے لیے
اور تم دونوں یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اقتدار اس ملک میں ہو جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو الزام دے رہے ہیں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہاں اقتدار ہو جائے، جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری بڑائی یہاں ہو یا تمہارا اقتدار یہاں ہو جائے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم نہیں ہیں تم دونوں پر ایمان لانے والے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، تو پھر فرعون نے کہا کہ لے کے آؤ بڑے بڑے جادوگر، جمع کر کے لاؤ. انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہر جادوگر کو لے آؤ تمام ملک میں سے. فلما جاء السحرۃ، تو جب تمام جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، تو تم ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، جو تم ڈالنے والے وہ ڈال دو. پھر جب انہوں نے ڈالا، فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ السحر، تو جو کچھ تم لے کے آئے ہو، جس کے ساتھ تم آئے ہو، بے شک وہ تو جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین، بے شک اللہ ان قریب باطل کر دے گا، جو تم لائے ہو اس کو باطل کر دے گا. اور اللہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کے بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا. یصلح نہیں سنوارتا اعمال المفسدین، فسادیوں کے عمل کو یا فسادیوں کے کاموں کو نہیں سنوارتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ حق کو اپنے بے کلمات ہی، اپنے کلمات سے ثابت کر دیتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو برا ہی لگے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَاهُمْ. اور فما، اور نہیں، آمن موسیٰ، موسیٰ پر ایمان نہیں لائے. کون نہیں لائے موسیٰ پر ایمان؟ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند لوگوں کے علاوہ، چند نوجوانوں کے علاوہ باقی لوگ ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ وہ ان کے سرداروں سے اور فرعون سے ڈرتے تھے. وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں یا اس کے درباریوں سے ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے چند لوگ ہی ایمان لائے تھے. یفتنہم، تو وہ جو لوگ تھے وہ اس لیے نہیں ایمان لا رہے تھے، حالانکہ ان کے دل میں ایمان آ چکا تھا، وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ کوئی ہمیں فتنے میں یا فساد میں مبتلا نہ کر دے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا. لعالٍ، سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا، فی الارض، زمین میں،
یعنی اپنے ملک میں مصر میں اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی تھی. وہ انہ لمن المسرفین، اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو. ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہو. فقالو، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیسے؟ ان کی قوم نے کہا فقالو علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. انہوں نے کہا کہ ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہی ہے، ہم اپنے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال. یہ ان کی قوم اپنے پیغمبر سے کہہ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال. وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ونجینا اور ہمیں نجات دے. یہ قوم موسیٰ کہہ رہی ہے ونجینا اور ہمیں نجات دے دے. قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ تو ہمیں برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. ہم نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وہ ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، واقعی ہے اور اس کے بھائی کی طرف. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف ہم نے وہی بھیجی. ان تبوا لقومکما، کہ تم بناؤ اپنی قوم، دونوں اپنی قوم کے لیے بے مصر بیوتم واجعلوا بیوتکم قبلۃ کہ تم مصر میں اپنے قوم کے لیے گھر بناؤ، تو گھر بھی جو ہے قبلہ رخ بناؤ. اور کیا کرو؟ واقعی الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ مصر میں گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے اور قبلہ رخ بناؤ، نماز قائم کرو. وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا بے شک تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو، اس کے سرداروں کو دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے اور مال و متاع دے رکھا ہے. دنیا کی زندگی میں شان و شوکت، مال و متاع دے رکھا ہے اے میرے رب، تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں. اب جب اتنا دولت، اتنا مال، آسائشیں دے رکھی ہیں تو پھر وہ کیسے لوگوں کو نہ جھٹلائیں گے تیری راہ سے.
تو پھر وہ شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کتنا تو نے ان کو شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے ہمارے پروردگار، اسی لیے وہ تیری راہ سے وہ بھٹک رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، ان کا مال و زر غارت کر دے، جس کو نابود کر دے، ان کے دل سخت کر دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ان کے مال و متاع جس کو نابود کر دے اور ان کے دل سخت کر دے۔ پھر ان والوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں فلا یؤمنوا، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ سخت عذاب کو نہ دیکھ لیں، دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کالا قد عجیبت دعوتکما، تو پھر یہ انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے کہا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، چنانچہ تم دونوں فاستقیما، تم ثابت قدم رہو اور تم اس راستے کی پیروی نہ کرو، ان لوگوں کی راستے کی پیروی نہ کرو جو کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ وَجَاوَزْنَا بے بنی اسرائیل، اور ہم نے سمندر پار کرا دیا، دریا پار کرا دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعَهُمْ، پھر پیچھا کیا، فَأَتْبَعَهُمْ، ان کا پیچھا کیا فرعون و جنودہ، فرعون اور اس کے لشکر نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے دریا پار کر لیا، اللہ نے راستہ بنا دیا اور وہ دریا پار کر گئے، تو اس کے بعد انہوں نے بھی دیکھا کہ راستہ ہے سمندر کے درمیان سے، تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ فرعون اور اس کا لشکر جو تھا، انہوں نے سرکشی اور دشمنی کی بنا پر ان کا پیچھا کیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ وہ جب غرق ہونے لگا نا، پھر دریا دونوں طرف سے آپس میں مل گیا اور وہ ڈوب گئے۔ تو جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے پھر فرعون نے کہا قالا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو جب غرق ہونے لگا تو وہ پھر پکار اٹھا میں ایمان لاتا ہوں، بے شک میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل مان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب جب ڈوبنے لگا، عذاب دیکھ لیا، اس وقت یہ دعا کر رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو معافی مانگتا ہے اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے کہا ہاں آج ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، اللہ نے فرمایا کہ آج نُنَجِّيكَ، ہم تجھے نجات دیں گے بدانے کا، تیرے بدن کو، تیرے بدن کے ساتھ تجھے نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیات، تاکہ جو تیرے بعد میں آئے ہوں تو ہو جائے ان کے لیے ایک نشانی۔
निशान इबरत तू बन जाए उन लोग, तेरे बाद में आने वालों के लिए तू निशान इबरत बन जाए, हम तेरा जिस्म निकाल के महफूज कर देंगे। व इन्ना कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। वलक़द बव्वअना बनी इसराईला मबव्वा सिदकिम व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात फमख्तलफ़ू हत्ता जाअहुमुल इल्म इन्ना रब्बका यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलक़द बव्वअना, और यकीनन हमने बनी इसराइल को अच्छा ठिकाना दिया। बव्वअना अच्छा ठिकाना दिया हमने, बनी इसराइल को मबव्वा सिदकिन बहुत अच्छा ठिकाना दिया, उनको बहुत अच्छा ठिकाना दिया। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। व रज़क़नाहुम, और हमने उनको रिज़्क़ दिया, मिनत तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ दिया। फमख्तलफ़ू, फिर उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया। हत्ता जाअहुमुल इल्म, यहाँ तक के उनके पास इल्म आ गया। इन्ना रब्बका यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामत, नबी बेशक आपका रब उनके दरमियान रोज़े क़यामत इन बातों का फ़ैसला कर देगा। फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून, जिन बातों में वो इख्तलाफ करते थे। फ़इन कुन्ता फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताबा मिन क़ब्लिका लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़लतकून मिनल मुमतरीन। अगर आप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर आप इस किताब के मतलब शक में हों, तो जो हमने आप पर नाज़िल की है ना, उसके मतलब अगर आपको कोई शक है तो इन लोगों से पूछिए। तो इन लोगों से पूछिए जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं, यानी अहले किताब से पूछिए, यकीनन आपके पास आपके रब की तरफ से हक आ गया है, तो आप शक करने वालों में से ना हो जाए। वला तकूनन्ना मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़तकूना मिनल ख़ासिरीन, तो आप उन लोगों में से ना हो जाएं जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया, तो फिर आप खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमातु रब्बिका ला युमिनून, बेशक जिन लोगों के बारे में आपके रब का हुक्म अज़ाब सादर हो चुका है, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उन पर अपने अज़ाब का हुक्म सादर कर दिया है, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। वलो जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम, ख्वाह उनके पास सारी निशानियाँ ही आ जाएं, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब भी देख लें, फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे।
جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین۔